اچھا یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا سے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ یہی اختلاف ہے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کا. مثلا چلیں آپ نے پوچھ لیا, میں آپ کو موٹے بات بتاتا ہوں. اس سے پہلے مجھے فیڈ بیک یہ ملا کہ آپ کہتے ہیں وہ جہلمی, آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں جہنمی. نہیں اللہ معاف کرے, میں نے کبھی نہیں کہا, آپ ثابت کر دیں. نہیں اچھا چلیں اختلاف بتائیں کیا ہے آپ کا؟ اختلاف سن لیں, لمبی چوڑی فہرست ہے. نمبر 1, مرزا جہلمی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. اب مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے اللہ کے کلام کو جیسے فرینچ میں پڑھنا. ہاں ثواب ہے, بالکل. الف لام میم 30 نیکیاں ہیں, بے شک بے شک. اس کا کسی کو ترجمہ آتا ہے؟ نہیں. تو بغیر ترجمہ پڑھنا ثواب ہے کہ گناہ؟ ہم تو ثواب سمجھتے ہیں. تو پھر یہ مردے کا یہ فتویٰ. پھر اگلی بات سمجھے, وہ اپنے بارے میں بغیر مرزے کا, مرزا کیا ہے اس کو مرزے کہہ رہے ہیں. اچھا مرزے جو یار کبھی آپ اس طرح کہتے ہیں جیسے تو گالیاں قادیانی کو جو ہے کیا نام ہے اس کا ملعون جو ہے وہ جس نے قادیانی, کبھی آپ اس کو اس طرح سے پکارتے ہیں جیسے آپ غلام احمد قادیانی کو پکار رہے ہوتے ہیں. ہماری پکار پہ بھی اعتراض ہے اور اس کی گالیوں پہ بھی نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ یہ کہتا ہے, یہ دیکھیں یار دکھ اور افسوس ہوتا ہے. یہ ابھی ہم نے جو پیچھے ڈسکس کیا نا, یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ امی عائشہ, طلحہ, زبیر اور سیدنا امیر معاویہ کا. یہ وہ بڑے بڑے ریفرنسز دیتا ہے ویسے یار. پھر وہی بات آ گئی, جہنم کی طرف صحابہ بلاتے ہیں. تو یہ لوگوں کے اندر جو اتنا بڑا فتنہ پھیلا رہا ہے, نعوذ باللہ صحابہ کرام تو جہنم کی طرف نہیں بلا سکتے, لیکن ابھی آپ نے کہا ہے کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, جو انسان ہو. نہیں خارجی تھے, وہ خارجی تھے, اللہ کے رسول نے بیان کر دیا نا. کیا کوئی ایسا خارجی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا نبی کریم کے پاس؟ نہیں, ایمان کی حالت تک رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک, بعد میں خارجی بن گیا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی کریم نے میرے سوال کا جواب دیں. ایسے کوئی صحابہ کرام ہیں, یہ بات یاد رکھیں, کوئی صحابی جو ہوتا ہے نا اس کی شرط یہ ہوتی ہے ایمان کے اوپر فوت ہوا. یہ بات ذہن میں فوت ایمان پہ ہوا. ہاں یہ بات شرط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ایمان پہ نہ ہو اور فوت بھی ایمان پہ ہوا ہو تو اسی کو صحابی کہتے ہیں, ورنہ تو مرتد نہیں تھے ہوگے. جیسے جگہ کربلا میں مسلمہ کذاب, کربلا میں کئی لوگ شامل تھے جو صحابہ کرام. میں یہی کہہ رہا ہوں مسلمہ کذاب. یار اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ نے جہاد نہیں کیا. مانعین زکوٰۃ جو تھے, منکرین زکوٰۃ, اس کو سیدنا ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان کو مرتد سمجھتا ہوں. تو اس صحابی کی شرط یہ ہوتی ہے حالت ایمان میں رسول اللہ کا دیدار کیا اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا. یہ عام فہم بات ہے, یہ اشکالات. پھر آپ مجھے بتائیں, اس نے ایک جملہ کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتلائیں, پورے یہودیوں نے اس سے بھی سخت کہا ہوگا, لیکن کسی یہودی نے رسول اللہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کیا. ہمارا ان سے مطالبہ, آپ ہمیں وہ کتاب دکھائیں جس میں کسی یہودی نے رسول اللہ کو کل کا چھوکرا کہا ہو. اگر آپ علمی. پھر انہوں نے جواب دیا, یار چھوکرا کون سی ایسی بات ہے, یہ تو چھوکرا کہنا بری بات نہیں ہے.